اللہ تعالیٰ سب کا نگہبان ہے. ذرا سا حالات خراب ہو جائے ہم اپنے جان بچاتے ہیں, اپنے بچوں کچوں کی فکر کھاتی ہے. دنگا فساد اگر ہو جائے اور مجھے کچھ ہو جائے تو میرے بیوی بچوں کا کیسا ہوگا. حالات بگڑ جائے مجھے کچھ ہو جائے تو میرے بیوی بچوں کا کیسا ہوگا. اس لیے ان کی حفاظت کے لیے مجھے جینا ضروری ہے. امام حسین نے کبھی نہیں سوچا, اپنے بیوی بچے لے کر نکل گئے. حالات سے پریشانی سے چلتے گئے. ایک جگہ پہ رکے, نماز پڑھا اور بیٹھے تو ایک فوج کا جتھا ایسا دھول نظر آئی. قریب جب آئے تو ایک فوج کا جتھا تھا. وہ فوج کا جتھا کچھ دور پہ آ کے کھڑا ہوا اور اس میں سے ان کا مین سپہ سالار امام حسین کی خدمت میں آیا اور آپ کو سلام کر کے دونوں گھٹنے ٹیک کر نیچے بیٹھ گیا. وہ کون تھا؟ حضرت حر نام کا سپہ سالار جو دشمن کے فوج میں, دشمن کی نوکری پہ فوج میں تھے. لیکن کیا فرمانے لگے حر, کیا ہے حسین, میں جانتا ہوں کہ آپ آل رسول ہو, آپ حضرت علی اور بی بی فاطمہ کی اولاد ہو, آپ امام حسن کے بھائی ہو چھوٹے, مگر میں آپ کو سلامی پیش کرتے ہوئے عزیزانہ درخواست کرتا ہوں کہ کوفہ میں حالات آپ کے لیے اچھے نہیں. کوفہ میں حالات آپ کے لیے اچھے نہیں ہیں, لہذا آپ یہاں سے واپس چلے جائیں. تو آپ نے کہا کہ مسلم اور ان کے بچے کیسے؟ تو آنکھوں میں پانی لا کے, آنسو لا کے اس نے کہا, حر نے, کہ مسلم اور ان کے بچوں کو شہید کر دیا گیا. امام حسین کے آنکھوں میں پانی آیا, روئے, بھائی کی یاد میں روئے. حر کی گزارش پہ آپ نے اس بات کو مانا. جیسا میں نے کہا کہ اللہ کا ایک نظام چلتا ہے, حالات برے اگر آتے ہیں تو کوئی ساتھ نہیں دیتا. حالات جب برے آتے, کچھ لوگ بولتے ان کے اوپر اللہ کا عذاب ہے, کچھ لوگ بولتے ان پہ اللہ کا امتحان ہے, کچھ لوگ بولتے کہ میں کیوں مدد کروں, کچھ لوگ بولتے میں مدد کروں تو ان کا کیا ہونے والا ہے. الگ قسم کی باتیں کرتے ہیں زمانے والے. لیکن حالات اتنے تنگ تھے اور اللہ کا ایک نظام چل رہا تھا. آپ 3 رات تک یہی کرتے رہے. کیا؟ جس طرح سے حر نے کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ, آپ واپس نکلتے تھے, رات بھر چلتے تھے. رات بھر, میں نے کہا راستے نہیں تھے, پیدل راستے تھے. رات بھر چلتے آپ کو نہیں لگتا تھا کہ آپ واپس پلٹ کے وہی جگہ پہ آ رہے ہیں, آپ کو لگتا تھا کہ وہاں اس جگہ سے ہم دور جا رہے ہیں. لیکن چلتے آ کے گھومتے ہوئے صبح جب ہوتی تھی تو وہی جگہ نظر آتی تھی جہاں پہ خیمے مانڈے تھے, جہاں پہ آپ نے پال کو خیمے کہتے تھے. خیمے جہاں پہ مانڈے تھے وہیں پہ آ کے پہنچ جاتے تھے. 3 رات یہی کیا. 3 رات آپ واپس آتے رہے. صبح کو جب اس مٹی کو اٹھایا امام حسین نے اور سونگ کے دیکھا تو آپ کے خون کی بو آنے لگی. کہا کہ اب تو ہم سر کٹائیں گے, اب نہیں جائیں گے. پھر آپ نے اور مکہ کی طرف, اس کے کوفے کی طرف سفر کو جاری کیا اور کوفے کی طرف جانے لگے. چلتے دن بھر چلے. ایک شام کوفے کے قریب پہنچے جس میدان کا نام کربلا ہے. اس میدان میں آپ نہیں جانتے تھے کہ یہ کربلا ہے, مگر میدان میں پہنچے, خیمے لگائے, نماز پڑھی. نماز پڑھنے 9ویں تاریخ ہے. نماز پڑھنے کے بعد زیاد آیا فوج کو لے کے. زیاد سے بحث کیا آپ نے, اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سمجھائی, ان کا طریقہ کہ تو اگر بھول گیا ہے تو نبی کو یاد کر, اللہ کو یاد کر, نبی کے طریقے کو یاد کر.
اور راہ راست پہ آ جاؤ، کل قیامت کے دن ہم ضرور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمہاری بات رکھیں گے اور تم کو اللہ سے بخشوائیں گے۔ لیکن کون مانتا ہے؟ منافقانہ حرکت جب پیٹ میں پیدا ہو جاتی ہے مانتے نہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، آپ مان لو، آپ مان لو۔ کیا مان لو؟ یزید کی حکومت کو تسلیم کر لو اور میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو کہ آپ یزید کی حکومت کو مانتے ہو تو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ امام حسین نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میں آل رسول ہوں، اور ایسے غلط انسان جو عورتوں کے عصمتوں کو لوٹا جاتا ہے، شراب نوشی کی جاتی ہے، گناہوں کی طرف بڑھا جا رہا ہے، ایسے حکومت کی میں کیسے تسلیم کر سکتا ہوں؟ میں نہیں کروں گا۔ تو زیاد نے کہا کہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ پھر۔ تو امام حسین نے کہا کہ ہم کہاں پیچھے ہٹنے والے ہیں، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، مگر آج کا دن رک جاؤ، میری بات کو سمجھو، آج کا دن رک جاؤ اور کل لڑیں گے، کل دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ اس نے مان لیا بات۔ آپ دن بھر عبادت میں مشغول رہے۔ 9ویں تاریخ کو، 9ویں تاریخ کے رات میں بھی عبادت کے اندر مشغول رہے۔ 10 محرم عاشورے کا دن، جس دن اللہ نے دنیا بنایا، جس دن قیامت بھی آنے والی ہے، عاشورے کا دن ہوگا 10 محرم، اور جمعہ ہوگا، جمعہ کا دن۔ اس دن دنیا کو اللہ تعالیٰ مٹا کے رکھ دے گا۔ قیامت کا دن بھی اسی دن آنے والا ہے، اور اللہ نے بڑوں کی مصیبت اسی دن ٹالا تھا۔ حضرت علی کو بھی اللہ نے مسجد کے اندر اسی دن، دشمنوں نے حضرت علی کو بھی شہید کیا، اللہ نے اپنے پاس بلا لیا تھا۔ وہی دن امام حسین کے لیے تھا عاشورے کا۔ آپ نے فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز کے بعد یزید کی فوج جمع ہونا شروع ہوئی۔ کربلا والے امام حسین آل رسول کے ساتھ میں کتنے لوگ تھے؟ 150 آدمی، بچے، عورتیں ملا کے 150 لوگ تھے۔ ایمان والے کے مقابلے میں شیطان کتنے کھڑے ہوتے ہیں دیکھو۔ کتنے لوگ تھے؟ 150۔ اور یزید کی فوج 1,20,000 کربلا کے میدان میں جم چکی ہے۔ کتنی؟ 1,20,000۔ تو زیاد نے آواز دیا، کیا ہے حسین، لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت امام حسین یزیدی فوج کے پاس گئے اور اپنے زور سے آواز میں ان سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہی کہ اللہ کے نبی ہے، تم سب ان کے اوپر ایمان رکھتے ہو، میرے نانا نے کس طرح سے دشمنیوں کو بھلا کر پیار محبت کو بانٹا ہے دنیا کے اندر، ورنہ نبی سے پہلے تلواریں نکلتے تھے، خون بہتا تھا۔ آج تم جو مجھے لڑنے کے لیے آئے ہو، میں وہی رسول کا نواسا ہوں، لڑنا چھوڑ دو، راہ راست پہ آ جاؤ، اور دیکھو یہ آل رسول ہے، ان کے اوپر ظلم کرنا تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا، تم دوزخ میں جاؤ گے ایسا کرو گے تو، اور تم اگر لڑنا چھوڑ دو گے تو جنت میں جاؤ گے، کل میں تمہاری سفارش کروں گا۔ لیکن نہیں مانے، کہاں لگائے، کہا کہ لڑنے کے لیے آؤ۔ امام حسین نے اپنے خیمے کی طرف دیکھا، اور میرے خیمے کے اندر سب سے بزرگ کون شخص ہے؟ تو ایک بزرگ نکلے باہر، جن کی عمر 65 سال کی تھی، گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے، تلوار لے کر میدان میں نکلے۔ یزیدی فوج نے دیکھا کہ آل رسول کے اندر 60 اور 70 سال کے بوڑھوں کا یہ عالم ہے، تو جوانوں کا کیا عالم ہوگا کہ ایک بوڑھا سفید بال والا گھوڑے پہ سوار ہو کے
کربلا کے میدان میں یزیدی فوج کی طرف اپنے گھوڑے کو دوڑا رہا ہے. امام حسین کی اجازت لے کر میدان میں گئے اور اس طرح سے لڑا, کئی یزیدیوں کو دوزخ میں پہنچانے کے بعد شہید ہوئے. امام حسین نے ان کے لاش کو لائے, دفن کیا. اس کے بعد حر نے اجازت مانگی, جو دشمن کے فوج میں سپہ سالار تھا, آپ نے حر کو اجازت دی. وہ بھی گیا, وہ بھی لڑا, وہ بھی شہید ہو گیا. امام قاسم آئے اور امام قاسم کی عمر 17 سال کی ہے. کون ہے امام قاسم؟ امام قاسم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں. آئے اور کہا چچا جان مجھے لڑنے کی اجازت دو. تو امام حسین نے کہا کہ نہیں نہیں, تمہارے والد ہم میں نہیں ہیں اور میں تم کو اجازت نہیں دے سکتا. امام قاسم نے اپنے گلے سے تعویذ اتارا اور تعویذ چچا جان کے پاس دیا. وہ تعویذ جس کے اوپر امام حسن نے تحریر کی تھی کہ بیٹا میرے جانے کے بعد تمہارے چچا اکیلے رہ جائیں گے. مجھے معلوم ہے, مجھے نانا جان نے بتایا ہے کہ کربلا کے اندر میرے بھائی کے اوپر یعنی تمہارے چچا کے اوپر کیا مصیبت ٹوٹ پڑنے والی ہے کہ ان کے پیروں کے نیچے کی بنگی بھی ان کی دشمن بن جائے گی. اس حالت میں تم دیوار کی طرح ڈٹے رہنا اپنے چچا کے ساتھ. اپنی جان کی قربانی دینا پڑے تو چچا سے پہلے دینا. یہ اس خط میں لکھا تھا. وہ تعویذ نکال کے دیے, انہوں نے کھولا اور اس کے اندر یہ پڑھا تحریر پڑھنے کے بعد بھائی کی یاد آئی, خوب روئے. رونے کے بعد اجازت دی. امام قاسم اجازت لے کے میدان میں نکلے. وہ لڑائی لڑی اور 90 کے رات میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ میرے بیٹے کی اپنے بیٹی کے ساتھ شادی کرنا. 90 کے رات میں شادی ہوئی. نواں دولہا ہے. لڑائی کے لیے نکلے میدان میں. وہ جوہر دکھائے کہ دشمنوں کی صفیں کاٹتے ہوئے چلے گئے. وہ جوہر سے لڑے. آل رسول ہیں, اللہ کی اور رسول کی مدد ساتھ میں ہے. کئی دشمنوں کے صفوں کو صاف کر دینے کے بعد ایک آدمی, ایک ادھر سے جانے والا ایک اور ادھر کتنے 1,20,000 1,20,000 کے فوج میں ایک نوجوان لڑ رہا ہے. لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. امام حسین نے ان کو بھی لا لیے. خیمے کے اندر اب عورتوں کو رونے کے واسطے, بچوں کو رونے کے واسطے لاشیں اور زخمی لاشیں, تیروں سے چھلنی لاشیں, جسم کے ہر جگہ سے خون نکل رہا ہے. رسول کے نواسے ہیں, اسلام کے راجکمار ہیں, پڑے ہوئے ہیں لاش. رونے کے لیے بولنا ہے پڑتا ہے کہ کسی کو کوہرام مچا ہوا ہے. علی اکبر آئے اور کہا ابا جان مجھے اجازت دیجیے. 16 سال کا نوجوان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند. اور کون علی اکبر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ اکرام کو جب نبی کی یاد آتی تھی, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یاد آتی تھی صحابہ اکرام کو, تو صحابہ اکرام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ آتے تھے اور آواز دیتے تھے
علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو علی اکبر دروازہ کھولتے تھے، کہتے تھے کیا ہے بات، کیا بات ہے؟ تو کچھ نہیں بولتے تھے، صحابہ کرام جی بھر کے دیکھتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ کیوں دیکھتے تھے؟ اس لیے کہ علی اکبر ہم شکل نبی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا ہو بہو چہرے والے علی اکبر تھے۔ آئے تلوار لے کے اور کہا ابا جان مجھے اجازت دیجئے۔ امام حسین نے کہا کہ نہیں، میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ بہت ضد کرنے کے بعد کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ والد کی اجازت لے کے نکلے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس وقت سارے فرشتے رونے لگے، آسمان زمین رونے لگا کہ آج ہم شکل نبی کربلا کے میدان میں لڑنے کے لیے جا رہا ہے۔ علی اکبر نے وہ جوہر دکھائے کہ دشمن کی فوج کے اندر لرزہ بھر گیا۔ اس قدر لڑنے لگے، اس قدر مارنے لگے، اس قدر فوج بھاگنے لگی، ان کے اندر گھبراہٹ پیدا ہو گئی۔ لیکن اللہ کو تو قربانیاں منظور تھی، اللہ کو قربانیاں منظور تھے۔ چاروں طرف سے دشمنوں نے تیر چلایا، خنجر چلایا، زخمی کیا۔ علی اکبر بھی شہید ہو گئے۔ علی اکبر بھی شہید ہو گئے۔ آپ نے ان کے بھی لاشیں کو لائے، آ کے حضرت زینب سے کہا، امام حسین نے اپنی بڑی بہن سے، کیا ہے بڑی بہن مجھے اجازت دو رن میں جانے کی۔ تو بہن نے کہا نہیں، بہن نے کہا نہیں، ابھی تو میرے بچے باقی ہے اون و محمد۔ ایک بہن اپنے بھائی پہ اپنے بچوں کو قربان کر رہی ہے، اون و محمد کو تو اجازت دیجئے۔ بھائی نے کہا بہن یہ ظلم ہو رہا ہے، بہت ظلم کر رہی ہو تو۔ کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے بھائی کا سارا کنبہ لٹ جائے، سارا کنبہ مٹ جائے اور بہن اپنے جوان بچوں کو سنبھال کے رکھے۔ تم سے پہلے میرے بچوں کو اجازت چاہیے۔ دے دی اجازت۔ اون و محمد نے بھی وہ جوہر دکھائے، وہ لڑے، شہید ہو گئے۔ بہن نے کہا شکر ہے کہ آج میری دولت میرے بھائی کے لیے کام آئی، میرے بچے شہید ہوئے۔ آپ کو کہوں، راستے سے ایک بارات جا رہی تھی، نیا دلہا شادی کر کے راستے سے جا رہا تھا اپنی ماں کے ساتھ، تو ادھر لڑنے کی، چلانے کی، چیخنے کی، رونے کی، تلواروں کی آواز آنے لگی۔ ماں نے کہا نئے دولہے سے، بیٹا جاؤ تو ذرا دیکھو کیا بات ہے۔ بیٹا آیا، دیکھا اور گیا۔ ماں سے کہا ماں ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو مارا جا رہا ہے، ان کو قتل کیا جا رہا ہے، کئی تو شہید ہو چکے ہیں۔ ماں نے بیٹے کو ایک تھپڑ لگائی زور سے اور کہا کہ بیٹا ادھر آلے رسول شہید ہو رہا ہے اور تو واپس آیا، لے تلوار جا دشمن کے فوج میں۔ وہ وہیں سے تلوار لے کے نکلا، امام حسین کے پاس آیا اور کہا ہے حسین مجھے بھی اجازت دیجئے رن میں جانے کی۔ امام حسین نے کہا تو کون ہے؟ تو تب تک ماں اور اس کی نئی دلہن بیوی بھی آ گئی۔ اس نے کہا کہ میری آج ہی شادی ہوئی اور میں یہاں سے گزر رہا تھا، مجھے پتا چلا کہ یہاں کربلا ہو رہی ہے، آل رسول پہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ان کو شہید کیا جا رہا ہے۔ ماں نے کہا میرے بیٹے کو قبول فرمائیے۔ امام حسین نے کہا ابھی شادی ہوئی اور اتنے جلدی کیوں؟ تو ماں نے کہا رات میں بھی تو تمہارے بچوں کی شادی ہوئی، ان کو کیوں بھیجا؟ میرے بچے کی قربانی۔ اس بیوی نے کہا میرے شوہر کو اجازت دیجئے،
اب ہم تو ملیں گے جنت میں جا کے. اجازت ملی. وہ نئے دلہے نے بھی کربلا کے اندر جا کے لڑا اور شہید ہو گیا. خیمے میں پہنچے تو حضرت زینب نے کہا امام حسین سے کہ بچے پانی سے تڑپ رہے ہیں, بچے پانی سے تڑپ رہے ہیں, پانی کا انتظام ہو جائے تو اچھا ہے. تو آپ نے عباس کی طرف اشارہ کیا. حضرت عباس مشکیزہ لے کر, آج ہم چھاگل بولتے ہیں نا, پانی کی چمڑے کی ہوتی تھی مشکیزہ, وہ لے کر نکلے. 3 دن سے پانی بند تھا کربلا والوں پہ, 3 دن سے پانی بند تھا. اور عرب کے اندر دھوپ تپنے کی, اپنے یہاں جو دھوپ کالے میں دھوپ تپتی ہے اس سے 2 پٹ زیادہ ہوتی ہے. ریت پہ اگر سلا دے کسی کو زبردستی تو چربی پگھل کے نکلتی ہے. اس طرح کی تپش میں 3 دن سے پیاسے ہیں, ساتھ میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, عورتیں ہیں. عباس نکلے پانی کے لیے, آپ کو روکے. آپ لڑتے ہوئے, وہ جوہر دکھاتے ہوئے تالاب تک پہنچے, دریا تک. دریا سے مشکیزہ بھرا, واپس نکلے, لیکن دشمنوں نے چھپ چھپ کے وار کرنا شروع کر دیا. ایسا دشمنوں نے وار کیا, دشمن فوج نے ایسا وار کیا کہ جس ہاتھ میں مشکیزہ تھا وہ ہاتھ کٹ کے گر گیا, شہید ہو گیا. آپ نے مشکیزے کو اس طرح سے کھاندے کے یہ ہاتھ کٹ گیا. حوصلہ دیکھیے آل رسول کا, یہ ہاتھ کٹ گیا. کٹا ہوا ہاتھ, اس میں یہاں مشکیزہ ہے, اور اس طرح سے آپ نے مشکیزے کو پکڑا اور اس طرح سے ایک ہاتھ سے تلوار لے کر دشمن سے لڑے. اس طرح سے لڑے, مگر دشمن نے اس مشکیزے کے اوپر تیر مارا. جو پانی بھرا تھا وہ سارا پانی بہہ گیا. اب حضرت عباس نے یہ سوچا کہ جب پانی بہہ گیا تو اب میں خیمے کی طرف جا کے کیا کرنے والا. میں اگر پانی لے کے خیمے میں جاتا تو وہاں کے بچوں کی زبان تر ہو جاتی. اب پانی بہہ گیا تو خیمے کی طرف میں کیوں جاؤں. وہیں لڑتے رہے. حضرت عباس بھی شہید ہو گئے. آج بھی حضرت عباس کے اس روضے کے اندر, اس درگاہ کے اندر, ہر محرم الحرام میں 1 فٹ صاف پانی زمین سے نکل کے آتا ہے. پانی آتا ہے آج بھی ان کے درگاہ کے اندر, صاف پانی آ جاتا ہے. لیکن وہ تو اللہ کا امتحان تھا, صبر کی انتہا دیکھ رہا تھا. ہمارا تمام کا امتحان ہوتا ہے, ہم ناشکرے ہو جاتے ہیں. میں تو نماز نہیں پڑھتے, روزہ نہیں رکھتے, پھر بھی کیا بولتے, اللہ ہمارے ساتھ ہی کیوں ظلم کر رہا ہے. تمہارے ساتھ ہی نہیں, اللہ نے کئیوں کے امتحان لیے. حضرت ایوب علیہ السلام کا امتحان ہوا, آپ کے جسم میں اتنے الیاں پڑے کہ آپ کا کوئی ٹھکانہ, ایک تیل برابر جگہ باقی نہیں رہی تھی. اللہ نے امتحان لیا, پھر بھی اللہ کا شکریہ ادا کیا. آج ہی کے دن اللہ نے آپ کو اس سے نکالا, شفا کاملہ عادلہ بخشا اللہ نے. یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگلا, آپ کئی دن تک رہے. آج ہی کے دن مچھلی نے اگلا آپ کو دریا کے کنارے. کئی پیغمبروں کے اوپر, نبیوں کے اوپر بہت امتحان آئے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا امتحان آیا, وہاں اللہ نے ان کے صبر کو, ضبط کو دیکھا, کامیاب ہوئے. آج ہی کے دن آگ سے باہر نکالا اللہ نے. امام حسین کا امتحان بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے آل رسول کا امتحان ہو رہا ہے. حضرت عباس بھی شہید ہوئے. پھر کیا ہوا, زین العابدین آ گئے, بیمار ہیں, بخار ہیں, دبلے ہو گئے ہیں بخار سے, تھر تھر کانپتے ہوئے, غصے کی حالت میں, بیمار ہیں, کمزور ہیں, لاغر ہیں, بخار ہے آنکھ میں. دیکھیے آل رسول کا بچہ بھی اور اس کا حوصلہ
بیمار نے بھی حوصلہ نہیں چھوڑا. 14 سال کے ہیں, 14 سال کی عمر ہے, تلوار لے کے میدان میں آئے اور کہا ابا جان مجھے بھی اجازت. امام حسین نے کہا بیٹا ایک پھول ہے, آل رسول کا ایک پھول ہے, تو اتنا پھول تو رہنے دو چمن میں. تم سے جو اولاد پیدا ہوگی قیامت تک کے ولیوں کا سلسلہ چلے گا. اور یہ کربلا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, کربلا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, یہ آنے والے لوگوں کو کون بتائے گا؟ یہ سب تم نے بتانا. کربلا میں جو ہوا یہ آنے والے لوگوں کو تم نے بتانا. اور آنے والے قوموں کو, آنے والے لوگوں کو دین کا, سچائی کا, صداقت کا راستہ کون بتائے گا؟ اس کی ذمہ داری تمہاری ہے. اور ہوا یوں ہی, زین العابدین کی جو اولاد پیدا ہوئی, زین العابدین کے ساری اولاد میں اولیاء کرام, پورے دنیا کے اندر زین العابدین کے اولاد اولیاء کرام, پورے آل رسول ولی, جتنے ولی اللہ ہے سب آل رسول ہے, تھوڑے بہت اگر چھوڑ دے دو. اور سارے دنیا کے اندر آج ہم تم یہاں بیٹھ کے شہیدی سن رہے ہیں تو یہ آل رسول کی وجہ سے ہم آج یہاں پہ مسلمان بن کے مسجد میں بیٹھے ہوئے. آپ نے کہا کہ آپ رہنے دیجیے. زین العابدین کو روک دیا آپ نے, زین العابدین کو آپ نے روک دیا اور کہا کہ تم کو اجازت نہیں ہے. اب جناب امام حسین نے اجازت اپنے بہن سے مانگا تو ادھر مکہ کے اندر آپ نے ایک بیمار بیٹی صغرا کو چھوڑ آئے تھے, بیمار بیٹی صغرا کو چھوڑ آئے تھے. ادھر سے صغرا کا خط آتا ہے. خط کیسا آتا ہے؟ صغرا ایک چٹھی لکھتی ہے اور چٹھی لکھنے کے بعد دروازے میں بیٹھ کے روتی ہے. تو ایک شخص جس کا بیٹا بہت زیادہ بیمار تھا, کسی جڑی بوٹی وید کے پاس دوا لانے کے لیے جا رہا تھا, راستے میں دیکھا کہ ایک بچی بیٹھی ہے دروازے میں چھوٹی اور رو رہی ہے. تو کہا کہ بیٹا تم کیوں رو رہی ہو؟ تو کہا کہ بہت دن ہوئے میرے بابا چھوڑ کے کوفہ گئے ہیں, ابھی تک ان کا خط نہیں, چٹھی نہیں, کیا ہوا ان کا کچھ معلوم نہیں. میرا چھوٹا بھائی علی اصغر بھی ان کے ساتھ ہے, مجھے ان کی یاد آئی, میں نے ایک چٹھی لکھی, میں چاہتی ہوں کوئی ادھر جانے والا اگر ہے تو میری چٹھی پہنچا دے. وہ شخص جانتا تھا کہ یہ آل رسول ہے, اس نے اپنے بیمار بچے کو چھوڑا, وہ بھلے ہی مر جائے, لیکن کہا بیٹا وہ چٹھی دو, میں جاتا ہوں, بھلے ہی میرا بچہ بیمار ہے, دوا لانے جا رہا تھا مگر تمہاری چٹھی پہنچانے جاتا ہوں. اس بچی نے کہا نہیں, پہلے تم اپنے بچے کو دوا دے کر واپس آنا, پھر چٹھی لے کے جانا. وہ دوا دے کے بچے کو دوا دے کے آتا ہے اور چٹھی لے کے نکلتا ہے. چٹھی لے کے پہنچتا ہے, وہاں پہنچتا دیکھتا ہے تو سارے کے سارے کنبے کے لوگ رو رہے ہیں, بہت سارے لوگ شہید ہو گئے ہیں. امام حسین تلوار لے کے کھڑے ہیں. دیکھا خاسد آیا, دیکھا تو خاسد سے کہا کیا بات ہے؟ تو کہا کہ میں خاسد ہوں, میں نے بی بی سکینہ کا خط لایا. آپ نے خط پڑھا. اب خط کے اندر ایک بیٹی باپ کو, ماں کو, بہنوں کو, پھوپھی کو, چھوٹے بھائی کو, دوسرے بھائیوں کو یاد کر کر کے ایک ایک جملہ, اکیلی ہے گھر کے اندر, بیمار ہے, اور یادوں کے اندر, آنسوؤں کے اندر وہ یادگار, وہ تاریخی جملے اس سے نکلے. اور ایسے ایسے جملے لکھے اس نے کہ امام حسین نے وہ خط پڑھا تو آپ کے آنسو جاری ہو گئے. اس نے حالات پوچھا خاسد نے, تو امام حسین نے کہا اب میں بیٹی کو کیا جواب دوں کہ گھر کے سارے کی سارے شہید ہو چکے ہیں. اس شخص نے کہا کہ مجھے بھی اجازت دو. ایمان والے کی علامت یہی ہوتی ہے. اس نے کہا مجھے بھی اجازت دو رن میں جانے کی, میں بھی جاتا ہوں. اس کو بھی اجازت ملی, وہ بھی رن میں لڑنے کے لیے گیا.
تو حضرت زینب نے کہا بھائی ایک مشکل پیش آئی. کیا؟ 6 مہینے کا علی اصغر ہے, زبان باہر پھینک دیا ہے. 3 دن ہو گئے پیاسا ہے, ماں کے سینے میں دودھ بھی نہیں ہے, ماں کو بھی پانی پینے کے لیے نہیں, اس لیے پانی ماں نے بھی 3 دن سے نہیں پی, اس لیے دودھ نہیں آ رہا ہے. تو بھائی 6 مہینے کے علی اصغر کی زبان باہر آ چکی ہے, یہ بچے کو لے جاؤ. شاید ان کو بھی بچے ہیں. کس کو؟ یزیدیوں کو, ان کو بھی بچے ہیں, وہ اس بچے پہ رحم کریں شاید اور پانی دے دے. تو انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر مجھے تو بھروسہ نہیں ہے وہ پانی دیں گے, مگر تم جب کہہ رہی ہے تو جاتا ہوں. بچے کو لیا, گئے, لوگوں سے کہا کہ لوگوں تم کو بھی بچے ہیں, 6 مہینے کا بچہ ہے اور اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے اور کیا بگاڑنے والا ہے. یہ یزید کی حکومت بھی اگر قائم رہی تو یہ بچہ تو تلوار لے کے یزید کے مقابلے میں نہیں نکلنے والا, یہ کیا بگاڑنے والا ہے. ایک گھوٹ آدھا گھوٹ پانی دے دو, اس کی زبان باہر نکل رہی ہے. تو انہوں نے کہا لگائی اور کہا کہ حسین اس بچے کو گھٹ بھر پانی چاہیے. تو یزید کی حکومت کو مان لو, یزید کی حکومت کو مان لو, ہم تم کو معاف کر دیں گے, بچے کو پانی دے دیں گے. امام حسین نے کہا کہ آل رسول کے گھر کا بچہ بھی قربان ہے اسلام کے لیے, لیکن ہم ظالم کی حکومت کو نہیں مانیں گے. ادھر سے ایک نے تیر چلائی, بچے کو پانی کا گھوٹ تو نہیں ملا, لیکن اس گلے کے اوپر تیر چلا, بچے نے دم توڑ دیا. آپ نے تیر نکال کے پھینکا, بچے کو کھانے پہ ڈالا اور خیمے کے طرف جانے لگا. حضرت امام حسین کی بیوی شہر بانو حضرت زینب اور سارے خیمے میں کے عورتیں سمجھنے لگی کہ شاید بچے کو کسی نے پانی پلا دیا ہوگا, اس لیے بچہ خاموشی سے آرام سے باپ کے کھانے پہ سکون سے پڑا ہے. لے جاتے ہیں اور شہر بانو ام المومنین کے گود میں سلاتے ہیں. دیکھا خون میں بچہ بھر گیا ہے. سارے خیمے کے اندر روا روٹ پیدا ہوئی کہ ایک 6 مہینے کے بچے کو بھی ظالموں نے نہیں چھوڑا. یہاں ظلم کی انتہا دیکھیے اور وہاں صبر کی انتہا دیکھیے, یہاں ظلم کی انتہا دیکھیے, یہاں صبر کی انتہا دیکھیے. یہ تو صبر کی ابتدا ہے, یہاں تو اور صبر ہے, یہاں تو اور صبر ہے. دیکھتے جائیے, اور صبر ہے, اور صبر ہے. شہید ہو گئے. امام حسین نے بہن سے اجازت مانگی, امام حسین کو بہن نے اجازت دی. امام حسین کربلا کی طرف نکلے, ظہر کی نماز پڑھ کے نکلے. سنیے, گھر کے اندر پورے گھر کے اندر جوان شہید ہو گئے, سب شہید ہو گئے. امام حسین اکیلے بچے.